فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے اور درود و سلام آمنہ کے لال کے لیے۔ اللہ کا احسان ہے کہ ایک عظیم جلسے میں ہم لوگ تشریف فرما ہیں، قرآن و حدیث کی بات سننے کے لیے تشریف فرما ہیں، اللہ کی یاد سے اپنے دل کو بسانے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت جو صرف زبان تک نہ ہو بلکہ وہ محبت جو کلیجے کی گہرائی تک پہنچے اور انسان کو عمل پر آمادہ کرے، اس محبت کو یہاں پر سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ بادشاہ ہے۔ اللہ نے پورے جلال میں ایک بات کہی ہے، لئن شکرتم، اگر تم نے قدر کی، لازیدنکم، میں بادشاہ ہوں، میں بڑھا دوں گا، لیکن ولئن کفرتم، اگر تمہاری طرف سے ناشکری ہوئی، اگر تمہاری طرف سے ناقدری ہوئی، تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں گھٹا دوں گا یا نہیں دوں گا، بلکہ اللہ نے جلال میں کہا کہ سن لو، ان عذابی لشدید، میرا عذاب انتہائی سخت ہے۔ لہذا آپ کو یہ غور کرنا چاہیے کہ قدر کس چیز کی ہونی چاہیے اور کس چیز کی کتنی قدر ہونی چاہیے۔ اگر اس کا اندازہ آپ کو نہیں ہے اور آپ کے کسی عمل سے کسی چیز کی ناقدری ہوتی ہے تو میں شاید کچھ نہ کہہ پاؤں، لیکن اللہ کا جلال کہتا ہے ان عذابی لشدید۔ علماء کرام جانتے ہیں کہ جب آپ نماز پڑھاتے ہیں، نماز کے اندر مقتدی کو لقمہ دینے کی جلدی اجازت نہیں ہے۔ ابھی رمضان مبارک گزرا ہے، بہت سارے حفاظ انتظار میں رہتے ہیں کہیں بھولے کہ پھٹ سے لقمہ دیں۔ علماء کرام نے منع کیا ہے، لقمہ بے وجہ مت دو، بہت سخت ضرورت ہے تو لقمہ دو، ورنہ لقمہ مت دو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام کا کام یہ ہے کہ وہ جب اللہ اکبر کہے تو مقتدی اس کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر کہے۔ امام جب ہاتھ اٹھا کر نیت باندھے، مقتدی اس کے ساتھ ساتھ ہاتھ اٹھا کر کے نیت باندھے۔ امام جب رکوع کرے تو مقتدی رکوع کرے، امام جب سجدہ کرے تو مقتدی سجدہ کرے۔ اور جس وقت آپ لقمہ دیتے ہیں اتنی دیر، تھوڑی دیر کے لیے مقتدی کی بات امام مانتا ہے، اور اس کو اسلام نے زیادہ پسند نہیں کیا ہے۔ بہت مجبوری میں ایسا کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں میرے اشارات کو آپ لوگوں نے سمجھا ہوگا۔ اگر مریض ڈاکٹر کے پاس جائے اور کہے یہ ڈبہ کے اندر بہت اچھا سیب اور انار کا فوٹو بنا ہوا ہے، یہ دوا کھلائیے اور یہ دوا دیجئے، اس مریض کا کبھی علاج ڈھنگ سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لئے میرے بھائیوں، بڑے دل سے آپ کے دل تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ کڑوی باتوں کو برداشت کیجئے، کڑوی دواؤں کو، کڑوے گھونٹ کو پینے کی کوشش کیجئے جس سے ہمارا علاج ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، مسلمانوں کی خوبی یہ ہے کہ لایانی اور بیکار کاموں کو چھوڑ دیتا ہے۔ ابھی ہم اس ملک میں جس دوراہے پر کھڑے ہیں، اس ملک میں بھی اگر آپ دیگر چیزوں میں مصروف ہوتے ہیں، غیر ضروری کاموں میں زیادہ وقت دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بچے کی طرح ہے جس کی ماں کی لاش پڑی ہوئی ہے، 3 سال کا بچہ ہے، اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ میری ماں مری ہوئی ہے۔ اس زمانے میں بھی وہ چاکلیٹ مانگتا ہے، ٹافی مانگتا ہے، ہنستا ہے، کودتا ہے، کھیلتا ہے، اس لیے کہ اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ میری ماں مری ہوئی ہے۔
میرے بھائیوں، ملک کے حالات جس دشا میں جا رہے ہیں، نوجوانوں اگر اپنے آپ کو آپ نے بیدار نہیں کیا، اگر اپنے آپ کو اپنے سنجیدہ کاموں میں نہیں لگایا، اگر اپنے آپ کو آپ نے اس دشا میں اور اس راستے پہ نہیں لگایا، آپ نے اپنا راستہ علماء کرام سے پوچھنے کے بجائے آپ اپنی مرضی پر چلتے رہے، تو یاد رکھیے میرے بھائیوں، یہ قوم جس طریقے سے دھکے کھا رہی ہے اس سے بھی زیادہ دھکے کھائے گی۔ اس لیے ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ ملک جن حالات کی طرف جا رہا ہے، جب طوفان آئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن وحبل اللہ المتین، قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ اسی رسی کی طرف دعوت دینے کے لیے ہمارے بڑے سرپرست مربی محترم جناب حافظ قاری شفیق صاحب نے آپ کے دل تک دستک دی کہ اپنے دل کو اللہ کے کلام کی طرف متوجہ کرو۔ حضرت مولانا افضل امام فاروقی ندوی صاحب جو الحمدللہ شہر کے بڑے بڑے لوگ ان سے متاثر ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں اور ان کی باتوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، حضرت مولانا افضل امام ندوی صاحب نے یہ کوشش کی کہ معاشرے کا جو نصف طبقہ ہے، جو ہماری خواتین ہیں، جن کی گود سے ایک انقلاب پیدا ہونے والا ہے، اس گود کو بھی صحیح ڈگر پر اور صحیح دشا میں لایا جائے، اور اس کے لیے حضرت مولانا افضل امام فاروقی ندوی صاحب دامت برکاتہم نے یہ خواتین کا اور بچیوں کا یہ ادارہ قائم کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا کے اندر تھے، قرآن مجید کی پہلی آیت اترتی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اقرأ بسم ربک الذی خلق کی آیت جو سب سے پہلے سنائی ہے، وہ کسی مرد کو نہیں بلکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سب سے پہلے وہ سنائی ہے۔ لہٰذا ہم قرآن کی تعلیم سے اپنی بچیوں کو محروم نہ کریں، قرآن اس انداز میں اپنی بچیوں کو سکھائے کہ اللہ کا عرش ہل جائے، قرآن اس دل سے ہماری بچیاں پڑھے کہ جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، قرآن مجید کی تلاوت ہماری بچیاں اس طرح کرے کہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، وہاں سے ان کے والد گرامی گزرے اور کہا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ علامہ اقبال نے کہا ابو قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوں۔ دوسرے دن علامہ اقبال گزرے، کہا بیٹا کیا کر، علامہ اقبال کے ابو نے پوچھا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ کہا ابو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تیسری بار بھی یہی سوال کیا تو علامہ اقبال نے کہا ابو آپ دیکھتے ہیں کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوں، پھر بار بار آپ یہ سوال کیوں کرتے ہیں؟ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی نے کہا بیٹا اس کو قرآن پڑھنا کہتے ہیں، قرآن تو انسان ایسے پڑھے کہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائے، قرآن ایسا پڑھے کہ اس کا دل دہل جائے، قرآن ایسا پڑھے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ تب علامہ اقبال نے وہ مشہور شعر کہا تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، رمضان مبارک کا مقدس مہینہ گزرا ہے، آپ قسم کھائیے کہ ہم قرآن مجید سے وہ محبت کریں گے جو قرآن مجید سے محبت کا حق ہے۔ اللہ نے فرمایا الذین یتلون آیاتی، اللہ کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں تو حق تلاوت ہی، اللہ کی آیت کی تلاوت کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ اور تلاوت پوری دنیا کی کتاب کو پڑھنے کو پڑھنا کہا جاتا ہے، قرآن مجید کے پڑھنے کو تلاوت کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے پیچھے پیچھے ہم کو چلنا ہے، قرآن مجید پڑھنا ہے تو ہمیں سمجھنا بھی ہے اور قرآن مجید پر ہمیں عمل بھی کرنا ہے۔ لہٰذا
آج کی اس مجلس کو آپ قرآنی مجلس بنائیے، آپ اس مجلس کو آج نورانی، ایمانی اور روحانی مجلس بنائیے، دلوں کے اندر ایمان کی وہ گرمی اور وہ چنگاری پیدا کیجئے کہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے آپ کہہ سکے تم ہم سے ہماری ہر چیز کا سودا کر سکتے ہو لیکن تم ہمارے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیو، یہ اٹھ کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ یہ جو حالات ہیں، یہ حالات ہمارے ساتھ ہر دور میں رہے ہیں۔ مسلمان جس کے پاس اللہ کی طاقت ہو، جس کے پاس قرآن مجید جیسا پاور ہو، جس کے پاس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اور رہنمائی ہو، وہ انسان اگر کسی اور سے قیادت اور رہنمائی کی بھیک مانگ رہا ہے تو اس بے وقوف کی طرح ہے جس کے سر پر روٹی کا ٹوکرا رکھا ہوا ہے اور در در روٹی کے ٹکڑے کی بھیک مانگ رہا ہے۔ آئیے لوٹیے قرآن مجید کی طرف، پوچھئے اپنے اللہ تعالیٰ سے کہ اس دور میں ہمیں جینا ہے تو کیسے جینا ہے۔ پوچھئے آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اس دور میں جینا ہے تو ہمیں کیسے جینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف کے بارے میں فرمایا کہ سورہ کہف کی جو تلاوت کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دجال کہتے ہیں دھوکہ دینے والے کو، جو لوگ دھوکہ دے کر کے آپ کو ایمان کے راستے سے، سچائی کے راستے سے آپ کو نکالنا چاہتے ہیں۔ اللہ تک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ کہف کی تلاوت کرو گے تو دجال کے فتنے سے تم محفوظ ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیو، سورہ کہف کی تلاوت میں آخر آیت پر جائیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اعلان کروا دیا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ میں نے ان حالات میں کام کیا جب میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ ایک ابو بکر آتا ہے، عمر آتے ہیں، علی آتے ہیں، چند افراد آتے ہیں، وہ اتنے کمزور سمجھے جاتے ہیں معاشرے کے اندر کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ کے انگارے پر لٹایا جاتا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ جیسی مقدس سرزمین کو چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ ابھی عزیزم اشعار پڑھ رہے تھے حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ وہ جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا، آپ کے سر کو لہو لہان کیا گیا، آپ بے ہوشی کسی کیفیت میں چلے گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہی ہے۔ میرے بھائیو، قیامت کے دن وہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہمارا دامن پکڑ لیا اور کہا تم نے اپنی شادی بیاہ میں میرے دین کو برباد کر دیا، جس دین کے لیے میں نے اپنے سر کو لہو لہان کیا تھا، تو آپ کیا جواب دیجئے گا؟ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فرمایا دامن پکڑ لیا کہ جس دین کی خاطر میں نے اپنے دندان مبارک کو شہید کیا اس کو تم نے اپنے گھروں سے برباد کر دیا ہے، تو کیا جواب دیں گے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اس لئے میرے بھائیو، اصحاب کہف جن کے ایمان کے لالے پڑے تھے، آج بھی کچھ لوگ ہم کو پکڑ کر غلط قسم کے نعرے لگانے کے لیے کہتے ہیں۔ اصحاب کہف جو چند نوجوان تھے ان سے کہا گیا یا تو ہمارے بتوں کی پوجا کرو یا ہم تمہاری جان ختم کر دیں گے۔ اس وقت ان اصحاب کہف کے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے دو لفظ فرمایا ہے۔ میرے بھائیو، ان دونوں لفظ کے رابطے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے اصحاب کہف نے اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے جو دعا مانگی، ربنا حب لنا من لدنک رحمہ، اے میرے پروردگار اپنی جانب سے مجھے رحمت اور مہربانی عطا فرمائیے، وحیئ لنا من امرنا رشدا، اور اے اللہ مجھے راستہ دکھائیے۔ آج کچھ لوگ صرف دعاؤں پر بھروسہ کرتے ہیں، راستہ پر چلنے کو تیار نہیں ہیں۔ کچھ لوگ ہیں صرف راستے پر اپنے قدم چلانے پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے دربار میں جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ بلب روشنی دے گا، بجلی جب اس میں آئے گی، بجلی اپنی جگہ رہے، بلب اپنی جگہ رہے، کوئی روشنی ملنے والی نہیں ہے۔ جب بجلی کا بلب سے رابطہ ہوتا ہے تب روشنی ملتی ہے۔ میرے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ اپنا لو اللہ سے لگائیں، اپنا تعلق اپنے اللہ سے جوڑیں، اپنے اللہ سے مانگیں، اپنے اندر وہ طاقت اور وہ پاور اور وہ قوت پیدا کریں جس قوت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا،
اے چادر اوڑھنے والے پوری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو، تھوڑا دیر سو جاؤ، نصفہو آدھی رات سو یا اس سے بھی کم سو اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ ایک پہلو تھا ایک مسلمان کا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے مسلمانوں کے رہنما اور نبی ہے ان کا دوسرا پہلو یہ تھا، یا ایھا المدثر، اے کملی اوڑھنے والے، قم فانذر، جائیے لوگوں کو ڈرائیے۔ لہذا میرے بھائیوں اپنے اللہ سے بھی ہمارا تعلق رہے، اور اللہ سے تعلق رکھ کر کے دنیا کے سامنے اگر اللہ کی آواز لگاتے ہیں تو اللہ ایک گواہی دیتا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف جو کسی کو دعوت دیتا ہے اس سے اچھی بات کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات اللہ فرماتا ہے، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، لوگوں سے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ سے سپلائی لیں اور پھر لوگوں تک پہنچائیں۔ اصحاب کہف کے بارے میں صرف دو باتیں عرض کر کے میں اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ اصحاب کہف جن کے ایمان کا مسئلہ تھا، اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی دے کر کے سلا دیا، مطلب اس کے کان بھی ہم نے بند کر دیے، اس کی آنکھ بھی بند کر دی۔ میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ چند لوگ ایسے ہوں جو اپنی کان اور اپنی آنکھ کو بند کریں اور اللہ کے دربار میں پڑ جائیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کا اللہ کیا کرنے کو کہتا ہے، وہ کام کریں تو میرے بھائیوں کامیاب ہو جائیے گا۔ لیکن ایک یکسوئی کی دولت سے ہماری قوم بالکل محروم ہو چکی ہے۔ مسجد کے اندر بھی جا کر کے بعض لوگوں کو یکسوئی نہیں ملتی ہے، اور ہمارے جو بوڑھے بزرگ ہیں ان کی تو عجیب کیفیت ہے، ایک ہی خبر کو 5 چینل پر الگ الگ چینل لگا کے ایک ہی خبر کو سنتے ہیں اور ڈپریشن کے شکار بن گئے۔ میرے بھائیوں حالات چاہے جتنے بگڑ جائیں، ہمارے اللہ کی طاقت وہی ہے، اللہ کی قوت وہی ہے۔ جب تک قرآن مجید میں الرحمن الرحیم کا لفظ رہے گا تب تک اللہ ہم پر مہربان رہے گا۔ میرے بھائیوں لہذا اللہ کی مہربانی کی دولت کو سمیٹنے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں چلیں۔ ساری طاقتیں آپ کے ساتھ ہے، ساری رہنمائیاں آپ کے ساتھ ہے، قیامت تک کامیابی آپ کو ملے گی۔ شرط یہ ہے کہ آپ اپنا تعلق اپنے اللہ سے جوڑیں، قرآن کو اپنا رہنما بنائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنا اسوہ بنائیں، اور اپنے اندر احساس پیدا کریں۔ احساس کا مطلب یہ ہے یہ ہمارا ہاتھ ہے، یہ ہمارا جسم ہے، گرمی کا احساس کر کے پسینہ نکلتا ہے، سردی کے احساس سے ٹھٹرتا ہے جسم۔ اگر ہمارے ہاتھ میں کوئی کیل چبھائی جائے، کوئی سوئی چبھائی جائے، اس کے باوجود اگر ہاتھ میں کوئی درد نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہاتھ شل ہو چکا ہے، ہاتھ بیکار ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں دنیا کے حالات کا اثر اگر آپ کی طبیعت پر نہیں ہوتا ہے تو یاد رکھیے آپ کی طبیعت شل ہو چکی ہے، اور اگر آپ کی طبیعت پر اثر تو ہوتا ہے لیکن آپ چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ کی ہمتیں کمزور پڑ گئی ہے۔ اور وہ شعر مشہور آپ نے سنا ہوگا، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، یہ ہمیشہ ایک دوسرے سے ٹکراتے رہے ہیں، لیکن مصطفیٰ کا چراغ جلانے والا کبھی ہواؤں کی پرواہ نہیں کیا کرتا۔ لہٰذا اٹھئے، ہمت کے ساتھ اٹھئے، قرآن کی طرف آئیے اور بیکاری کو چھوڑ دیجئے، بے حسی کو چھوڑ دیجئے، لایانی اور بیکار کاموں میں پڑنا بند کر دیجئے۔ اگر آپ کے پاس موت کے لیے چند لمحات باقی ہیں تو آپ جو بہت اہم اور قیمتی کام کیجئے گا وہ انسان کا انتہائی قیمتی کام ہوتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو ویسا بنائیے جو حدیث پاک میں کہا گیا ہے، موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر کے دیکھو بستر پر سونے کے بعد، یہ سوچو کہ میں مر گیا ہوں، کل کو میرا نام لوگ کیسے لیں گے۔ یقیناً اگر آپ نے کوئی کارنامہ انجام دیا ہوگا، امت کے لیے آپ نے کچھ کیا ہوگا، اللہ کا اصول ہے قرآن پڑھیے تو قرآن آپ کو بتائے گا۔ اما الزبد فیذهب جفاء، جو جھاگ ہوگا وہ ہواؤں میں اڑ جائے گا، واما ما ينفع الناس، جو لوگوں کو نفع پہنچائے گا، فيمكث في الارض، وہ زمین میں قائم رہے گا۔ لہذا اپنے اندر نافعیت پیدا کیجئے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کردار لے کر لوگوں کے پاس جائیے، جو آپ کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں ان کو کہیے کہ تمہیں مجھے سمجھنا ہوگا، تمہیں اسلامی نظام کو سمجھنا ہوگا، یا
یاد رکھو نفرت کی آگ کو نفرت کے شعلوں سے نہیں بجھایا جا سکتا، نفرت کے آگ کو محبت کے پانی سے بجھایا جا سکتا ہے۔ آپ ان کے قدموں میں گر کر کے کہیے میرے نبی کا میسج، میرے نبی کا پیغام تم کو سمجھنا ہوگا، احسان سے جیتا کرتے ہیں، اخلاق سے مارا کرتے ہیں پیارے نبی، وہ پیارا نبی، ہر کام وہ پیارا کرتے ہیں۔ نبی کا پیار، نبی کی محبت، نبی کا اخلاق، نبی کا اسوہ، نبی کا طریقہ یہ اپنائیے، اور اس دل کے اندر نبی کی سچی محبت کی گرمی لے کر کے جس کے پاس جائیے گا بڑی سے بڑی زنجیر پگھل سکتی ہے نبی کی محبت کے سامنے۔ اس لئے میرے بھائیو ہم کو جو کرنا ہے وہ ہم کریں، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔